ناظرین کرام، مکہ معظمہ میں ایک کافر ولید نامی رہتا تھا۔ اس کا ایک سونے کا بت تھا جسے وہ پوجا کرتا تھا۔ ایک دن اس بت میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ کہنے لگا، لوگوں، محمد اللہ کا رسول نہیں ہے، اس کی تصدیق نہ کرنا۔ ولید بڑا خوش ہوا اور باہر نکل کر اپنے دوستوں سے کہا، مبارک ہو، آج میرا معبود بولا ہے اور صاف صاف اس نے کہا ہے کہ محمد اللہ کا رسول نہیں ہے۔ یہ سن کر لوگ اس کے گھر آئے تو دیکھا کہ واقعی اس کا بت یہ جملے دہرا رہا ہے۔ وہ لوگ بھی بہت خوش ہوئے اور دوسرے دن ایک عام اعلان کے ذریعے ولید کے گھر میں ایک بہت بڑا اجتماع ہو گیا تاکہ اس دن بھی وہ لوگ بت کے منہ سے وہی جملہ سنیں۔ جب بڑا اجتماع ہو گیا تو ان لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی دعوت دی تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خود تشریف لا کر بت کے منہ سے وہی آواز سن جائے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو بت بول اٹھا، اے مکہ والو، خوب جان لو کہ محمد اللہ کے سچے رسول ہیں، ان کا ہر ارشاد سچا ہے اور ان کا دین برحق ہے۔ تم اور تمہارے بت جھوٹے ہو، گمراہ اور گمراہ کرنے والے ہو۔ اگر تم اس سچے رسول پر ایمان نہیں لاؤ گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ بس عقل مندی سے کام لو اور اس سچے رسول کی غلامی اختیار کر لو۔ بت کا یہ بات سن کر ولید بڑا گھبرایا اور اس نے اپنے معبود کو پکڑ کر زمین پر دے مارا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتحانہ طور پر واپس ہوئے تو راستے میں ایک گھوڑے کا سوار جو سبز پوش تھا حضور سے ملا۔ اس کے ہاتھ میں تلوار تھی جس سے خون بہ رہا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کون ہو؟ وہ بولا، حضور، میں جن ہوں اور آپ کا غلام اور مسلمان ہوں، جبل طور میں رہتا ہوں۔ میرا نام مہین بن العبر ہے۔ میں کچھ دنوں کے لیے کہیں باہر گیا ہوا تھا۔ آج گھر واپس آیا تو میرے گھر والے رو رہے تھے۔ میں نے وجہ پوچھی تو معلوم ہوا ایک کافر جن جس کا نام مسفر تھا، وہ مکہ میں آ کر ولید کے بت میں گھس کر حضور کے خلاف بکواس کر گیا ہے اور آج پھر گیا ہے تاکہ بت میں گھس کر آپ کے متعلق بکواس کر سکے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے سخت غصہ آیا۔ میں تلوار لے کر اس کے پیچھے دوڑا اور اسے راستے میں ہی قتل کر دیا، اور پھر میں خود ولید کے بت میں گھس گیا اور جو کچھ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پھر میں نے ہی کہا۔ حضور نے جب یہ قصہ سنا تو بڑی مسرت کا اظہار کیا اور اس اپنے غلام جن کے لیے دعا فرمائی۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں بھی اپنے نبی کی سچی پکی محبت اور غلامی نصیب فرمائے، آمین، بجاہ النبی الکریم الامین۔